یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن حاضر۔ آج بدھ اور اپریل کی 20 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ روسی افواج نے پورے مشرقی یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ وہ بندرگاہ والے حربی اہمیت کے شہر ماریوپول میں یوکرینی دستوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یوکرین نے آئندہ چند ہفتوں کو انتہائی اہمیت کے حامل اور مغربی فوجی ساز و سامان کی فراہمی کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ تازہ دم روسی دستوں نے ماریوپول میں وسیع و عریض اسٹیل پلانٹ پر حملہ شروع کیا ہے۔ یہ جگہ یوکرینی افواج اپنے گڑھ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں عام شہریوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اب تک یوکرینی افواج نے روسی حکومت کا ہتھیار ڈالنے اور لڑائی ترک کر دینے کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روسی بمباری سے شہر تباہ ہو چکا ہے۔ نائب وزیر دفاع محترمہ ہاننا مالیار نے NHK کو خصوصی آن لائن انٹرویو میں کہا، ماریوپول میں صورتحال انتہائی سنگین ہے۔ روسی دستوں نے تقریباً سارا شہر تباہ کر دیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں پھنسے باقی ماندہ شہریوں کے بحفاظت انخلاء کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداریاں بنانے کی ضرورت ہے۔ 8 روسی عہدیدار جاپان سے چلے گئے ہیں۔ جاپانی حکومت نے 8 اپریل کو انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جاپان کا متعدد غیر ملکی حکام کو ملک سے نکل جانے کا حکم غیر معمولی بات ہے۔ یہ اقدام یوکرین پر روسی حملے کی پاداش میں ماسکو پر دباؤ بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ان 8 میں سے چند عہدیداروں کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ روسی GRU نامی مرکزی سراغ رسانی ڈائریکٹوریٹ یا پھر SVR نامی فورن انٹیلیجنس سروس کے لیے کام کرتے تھے۔ وہ مبینہ طور پر ملک دشمن جاسوس سرگرمیوں میں ملوث تھے اور بظاہر جاپان میں روسی سفارتی اور تجارتی افسران کے عہدوں پر فائز تھے۔ 8 عہدیدار بدھ کی صبح 10 بجے کے قریب روسی سفارت خانے سے ایک بس میں ٹوکیو کے ہانیدا ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ فیملی ارکان اور دیگر افسران بھی تھے۔ اس کے بعد وہ روس کے چارٹر کردہ طیارے میں سوار ہوئے جو دن 12 بجے کے کچھ دیر بعد روس کے لیے پرواز کر گیا۔ پینٹاگون میں حکام مشرقی یوکرین میں تیزی سے روسی پیش قدمی کو ایک بہت بڑے حملے کا پیش خیمہ خیال کرتے ہیں۔ منگل کو امریکی صدر جو بائیڈن نے اتحادیوں سے آن لائن بات چیت کی جس میں زیادہ سخت پابندیوں اور یوکرین کے لیے امداد میں اضافے پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں گروپ آف 7 اقوام، نیٹو اور یورپی یونین کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ برطانوی حکام نے کہا کہ جنگی تنازع کا یہ مرحلہ کئی ماہ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اتحادی ابھی تک براہ راست مداخلت سے کترا رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ یوکرین کو ان کی مکمل حمایت حاصل رہے گی، تاہم ان کا کہنا تھا کہ جنگ کو دیگر ملکوں تک پھیلنے سے روکنا ان کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرمنی اضافی مالی امداد دے گا تاکہ یوکرینی مزید اسلحہ خرید سکیں۔ امریکی اور برطانوی حکام نے کہا کہ وہ مزید آرٹلری دیں گے۔ جاپانی وزیر اعظم کشیدا فومیو نے کہا کہ جاپانی حکومت $30 کروڑ بطور قرضہ دے گی۔ جاپان نگران ڈرونز بھیجے گا اور وہ ماسک اور دیگر حفاظتی لباس وغیرہ فراہم کرے گا تاکہ یوکرینی کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی صورت میں محفوظ رہ سکیں۔
یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور اب پیش خدمت ہیں آج کی باقی خبریں۔ بینک آف جاپان نے 0.25% مقررہ شرح سود پر سرکاری بانڈ کی لامحدود خریداری جمعرات سے آئندہ ہفتے منگل کے روز تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جاپان کے مرکزی بینک نے طویل مدتی شرح سود کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے سرکاری بانڈ کی بدھ کے روز خریداری کی تھی۔ بینک نے 2.25 ین یا تقریباً $1.75 مالیت کے سرکاری بانڈ خریدے تھے، تاہم 10 سالہ مدت کے JBG کی شرح سود بدستور 0.25% ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے سرکاری بانڈ کی خریداری سے قبل امریکی طویل مدتی شرح سود میں اضافے سے بانڈ مالکان نے حکومت جاپان کے بانڈ منگل کے روز فروخت کرنا شروع کیے تھے۔ اس اقدام کے باعث شرح سود بڑھ کر 0.25% ہو گئی۔ بینک آف جاپان نے قرض لینے میں سہولت پیدا کرنے کی پالیسی کے تحت دیگر اقدامات کے علاوہ بانڈ کی زیادہ سے زیادہ شرح سود 0.25% پر رکھنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ مرکزی بینک 10 سالہ بانڈ کی شرح سود کو مثبت یا منفی 0.25% کے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بینک کو توقع ہے کہ اس کی خریداری سے بانڈ کی قیمت بڑھ جائے گی، جس کے نتیجے میں شرح سود کو نیچے آنے کا موقع ملے گا۔ سری لنکا میں پولیس نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کر دی، جس سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس نے ملک کے سب سے بڑے شہر کولمبو سے تقریباً 90 کلومیٹر دور رامبوکانا میں سڑکیں بند کرنے والے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے منگل کے روز گولیاں چلائی تھیں۔ پولیس کے مطابق ایک شخص ہلاک اور کم سے کم 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ملک میں جاری بدترین معاشی بحران کے دوران ہوش ربا افراط زر اور ایندھن کی قلت سے تنگ آئی عوام کے ہفتوں سے جاری احتجاجی مظاہروں میں یہ پہلی ہلاکت ہے۔ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے امداد حاصل کرنے سے پہلے عارضی قدم اٹھاتے ہوئے بیرونی قرضوں کی اقساط کی ادائیگی جزوی طور پر معطل کرنے کا گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا۔ میڈیا کے کئی ذرائع نے امکان ظاہر کیا ہے کہ سری لنکا اپنے قرضے واپس نہیں کر سکے گا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت معاشی بد انتظامی کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے صدر گوٹابایا راجا پکشا سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن صدر کا مستعفی ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جاپان کے شمال مشرقی شہر ایشینوماکی نے یوکرینی پناہ گزینوں کی اعانت کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ ان پناہ گزینوں کا جاپان میں قیام طویل ہو سکتا ہے۔ شہر میں اب تک یوکرین کے 3 باشندوں کو قیام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حکومت جاپان کی طرف سے یوکرینی پناہ گزینوں کو فراہم کی جانے والی مالی امداد کے مستحقین میں وہ افراد شامل نہیں ہیں جن کے رشتہ دار یا واقفکار جاپان میں پہلے سے مقیم ہیں۔ ایشینوماکی شہر کے حکام نے NHK کو بتایا ہے کہ شہر اپنے نیم ہنگامی فلاحی پروگرام کے تحت ایسے پناہ گزینوں کو ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ یوکرینی پناہ گزینوں کا احساس تنہائی دور کرنے اور ان کی نفسیاتی مدد کے لیے بھی باقاعدہ بنیادوں پر خدمات فراہم کی جائیں گی۔ شہری انتظامیہ ضرورت پڑنے پر پناہ گزینوں کو مکان، ملازمت، جاپانی زبان سیکھنے کے اسباق، مشورہ اور طبی دیکھ بھال کی سہولت بھی مہیا کرے گی۔ ایشینوماکی مارچ 2011 میں آنے والے زلزلے اور سونامی سے شدید متاثر ہوا تھا۔ شہر کے حکام کو سانحے سے متاثرہ افراد کی اعانت کا تجربہ حاصل ہے۔ حکام کو امید ہے کہ یہ تجربہ یوکرینی پناہ گزینوں کی اعانت میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔